15 یا 16 ہجری کے قریب شام کی سرزمین ایک عظیم تبدیلی کے دہانے پر کھڑی تھی۔ ایک ایسا فاتح جس کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے تھے، لیکن وہ دنیا کے سب سے مقدس شہروں میں سے ایک کو فتح کرنے جا رہے تھے، بیت المقدس، انبیاء کی سرزمین، ایک ایسا شہر جس پر صدیوں سے طاقتور سلطنتیں حکومت کرتی آئی تھیں، اور اب وہ رومی سلطنت کے قبضے میں تھا۔ شہر کے دروازے بند تھے اور فضا میں ایک عجیب سی کشیدگی تھی۔ مسلمان افواج شہر کے باہر موجود تھیں۔ قیادت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھی۔ انہوں نے اہل ایلیا کو پیغام بھیجا، اسلام قبول کرو یا جزیہ دو ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ محاصرہ شروع ہوا، دن گزرتے گئے اور حالات سخت ہوتے گئے۔ آخر کار اہل شہر نے ایک شرط پیش کی، ہم شہر حوالے کریں گے، مگر صرف اس صورت میں جب خود امیر المومنین آئیں۔ یہ ایک غیر معمولی شرط تھی۔ یہ خبر مدینہ پہنچی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ نے فوراً صحابہ کو جمع کیا اور مشورہ شروع ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی آپ نہ جائیں تاکہ مسلمانوں کی ہیبت قائم رہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ کا جانا بہتر ہے، اس سے مسلمانوں کو آسانی ہوگی۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد ایک فیصلہ ہوا، وہ فیصلہ جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بیت المقدس جانے کا ارادہ کر لیا۔ نہ کوئی شاہی لشکر، نہ کوئی شان و شوکت، صرف ایک اونٹ اور ایک خادم۔ یہ سفر کسی بادشاہ کا نہیں لگتا تھا، بلکہ ایک ایسے انسان کا جو اپنی ذمہ داری کو امانت سمجھتا ہو۔ راستے میں ایک عجیب منظر تھا، کبھی خادم اونٹ پر سوار ہوتا اور امیر المومنین پیدل چلتے، اور کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوتے اور خادم پیدل۔ یہ تھا عدل، یہ تھی وہ عاجزی جس نے دنیا کو حیران کرنا تھا۔ جب آپ شام کے قریب پہنچے تو بڑے بڑے سپہ سالار استقبال کے لیے نکلے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن یہاں بھی ایک ایسا منظر تھا جو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں محفوظ ہو گیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چلتے رہے اور امیر المومنین بھی پیدل۔ اسی دوران ایک جگہ پانی آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ سے اترے، اپنے موزے ہاتھ میں پکڑے اور پانی میں خود اتر گئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے امیر المومنین، لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم وہ لوگ تھے جو سب سے زیادہ ذلیل تھے۔ اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی، اگر ہم اس کے علاوہ کسی اور چیز میں عزت تلاش کریں گے تو اللہ ہمیں پھر ذلیل کر دے گا۔ یہ صرف نصیحت نہیں تھی بلکہ ایک مکمل نظام تھا۔ پھر آپ جابیہ پہنچے جہاں آپ نے خطبہ دیا، اپنے باطن کو درست کرو، تمہارا ظاہر درست ہو جائے گا۔ اپنی آخرت کے لیے عمل کرو تو تمہاری دنیا سنور جائے گی۔ اس وقت طاقت کا مطلب بدل رہا تھا اور ایک نیا معیار قائم ہو رہا تھا۔ پھر وہ لمحہ قریب آ گیا جب بیت المقدس کے دروازے کھلنے والے تھے۔ اہل شہر دیواروں پر کھڑے تھے، وہ ایک فاتح بادشاہ کا انتظار کر رہے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا نہ کوئی تاج، نہ کوئی شاہی لباس، بس ایک سادہ انسان جس کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے تھے، وہ حیران رہ گئے، کیا یہی مسلمانوں کے خلیفہ ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر میں داخل ہوئے اور امن کا معاہدہ کیا۔ لوگوں کو امان دی گئی، ان کے گرجا گھروں کو تحفظ دیا گیا اور کسی پر ظلم نہیں ہوا۔ یہ فتح زمین کی نہیں بلکہ دلوں کی فتح تھی۔ پھر آپ مسجد اقصی کی طرف بڑھے، وہ جگہ جو عرصے سے بے توجہی کا شکار تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر پھیلائی اور خود اپنے ہاتھوں سے مٹی اٹھانا شروع کر دی۔ ایک طرف دنیا کے حکمران تھے اور ایک طرف یہ منظر، ایک خلیفہ جو زمین صاف کر رہا تھا۔ صحابہ بھی آپ کے ساتھ شامل ہو گئے۔ یہ صرف صفائی نہیں تھی، یہ ایک پیغام تھا کہ عزت خدمت میں ہے اور قیادت عاجزی میں ہے۔ پھر نماز ادا کی گئی اور وہ سرزمین ایک بار پھر اللہ کے ذکر سے گونج اٹھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب بیت المقدس بغیر خون بہائے فتح ہوا اور دنیا نے دیکھا کہ طاقت کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے، نہ تلوار، نہ ظلم، بلکہ عدل اور عاجزی۔ آج جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں
تو سوال یہی ہے، کیا آج بھی ایسے حکمران موجود ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ عزت طاقت میں نہیں بلکہ عدل اور عاجزی میں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی وہی اخلاص، وہی عدل اور وہی عاجزی عطا فرمائے، آمین۔